اللہ۔ ہم حضور رحمت عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معجزہ معراج ہم بیان فرما رہے تھے، اور 4 نشستیں الحمدللہ تعالیٰ آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، اور آج کی ہماری جو نشست ہے یہ 5ویں نشست ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور شعبان شریف کی 4 تاریخ ہے 1444 ہجری بمطابق 24 فروری سن 2023، اور میں بھی ایک جگہ کے اوپر جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر بعد میں بھی نکل جاؤں گا۔ آج میرے ذہن کے اندر 2 باتیں تھیں، میں نے کہا 2 باتیں آج کروں گا۔ ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کو دیکھنا معراج والی رات، اس کے اوپر جو دلائل بنتے ہیں وہ عرض کروں گا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات۔ بہرحال دونوں کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا مشکل ہے۔ ابھی یہ جو نشست ہے 5ویں، اس کے اندر ہم مشاہدات بیان کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 6ٹھی نشست کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا کو دیکھنا اور اس کے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیر کے دوران مختلف مشاہدات فرمائے۔ کچھ مشاہدات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین کے اوپر تھے، اور کچھ مشاہدات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ مشاہدات ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندے سود کھاتے ہیں اس سود خور کی سزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم مثال کے اندر کیا دکھائی گئی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میرے قوم کے پاس سے گزر ہوا، بطونہم ان کے جو پیٹ تھے، کالبیوت یہ بڑے بڑے کوٹھوں کی مانند تھے، بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں نا ان کی مانند تھے، فیہا الحیات، تو ان پیٹوں کے اندر جو ان کے بطون تھے ان پیٹوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سانپ نظر آئے، بڑے بڑے پیٹ تھے ان کے، اور ان کے اندر سانپ تھے۔ ترا من خارج بطونہم، ترا من خارج بطونہم، وہ ان کے پیٹ کے باہر سے دکھائی دیتے تھے، یعنی بڑے بڑے کمرے تھے ان کے پیٹ اور ان کے اندر سانپ تھے اور وہ باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھانے والے تھے۔ آج دنیا کے اندر جو معاشی استحصال ہے اس کی بڑی وجہ سود ہی ہے، اس سودی نظام کی وجہ سے معاشی استحصال ہوتا ہے عوام کا، اور سود کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ سود کا کہ وہ بندہ اپنی والدہ کے ساتھ برائی کرنے والا ہے، یعنی اتنی شدید مذمت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فأتینا علی نہر، یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے نا پہلی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے نا کہ سود خوروں کے پیٹ ہیں بڑے بڑے کمروں کی مانند، اور ان کے اندر سانپ جو باہر سے نظر آتے ہیں، تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابھی یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں نا تو یہ روایت ہے ابن کثیر کی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کو نقل کیا تفسیر ابن کثیر کے اندر، فرماتے ہیں فأتینا علی نہر، حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک نہر کے پاس سے گزرا، نہر کے پاس سے گزرا، حسبت انہ کان یقول احمر مثل الدم، تو یہ ایک سرخ نہر کی خون تھی بالکل، فاذا فی النہر رجل صابح یسبح واذا علی شط النہر رجل قد جمع عنده حجارۃ کثیرہ، او بہت زیادہ پتھر، واذا ذلک الصابح یسبح ما یسبح ثم یأتی ذلک الذی قد جمع الحجارۃ عنده، اچھا فیفغر له فاء، فیفغر له فاء فیلکمہ حجرا وذکروا فی تفسیر انہ آکل الربا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو یہ جو میں نے عبارت پڑھی اسے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی
تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سرخ خون کی ایک نہر ہے, تو اس میں ایک بندہ تیرتا ہے اور ایک بندہ کنارے کے اوپر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو بندہ ہے نا نہر کے اندر, جو سرخ نہر کے اندر تیرنے والا جو بندہ ہے, یہ باہر کی طرف آتا ہے, تو یعنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو کنارے کے اوپر کھڑا ہوا جو شخص ہے نا, اس کے پاس بہت بڑے پتھر ہیں, تو وہ اسے پتھر مارتا ہے. جو اس کے پاس پتھر پڑے ہوئے اس نہر کے اندر, خون کی نہر کے اندر تیرنے والے آدمی کو مار دیتا ہے اور یہ پیچھے چلا جاتا ہے. پھر میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور ہیں, سود کھانے والے لوگ ہیں. اللہ اللہ. اب آگے بڑھیے. تارک نماز, جو نماز کو ترک کرنے والا ہے, نماز کو ترک کرنے والا, اس کی سزا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں. سنیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کو ترک کرتا ہے, نماز کو چھوڑ دیتا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ ایسے دکھائے گئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس آئی. یہ قوم بے نمازیوں کی قوم تھی اور ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا, ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. اچھا, جب کچل دیا جاتا وہ سر پھر تندرست ہو جاتا, پھر ان کے سروں کو کچلا جاتا. دیکھیں کتنی سزا ہے. سارے بڑے بڑے ان کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے, پھر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر کچلا جاتا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہا اولائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہا اولائے الذین تتساقل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبۃ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر فرض نمازوں کے وقت باری ہو جاتے تھے, یعنی یہ نمازوں کے اندر سستی کرنے والے لوگ تھے. نمازوں کے اندر سستی کرنے والے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم مثال کے اندر کیا دکھایا گیا کہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے سر کچلے جائیں گے, پھر ٹھیک ہوں گے, پھر کچلے جائیں گے, پھر ٹھیک ہوں گے, پھر کچلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کی حفاظت فرمائے. اور جہاں تک آواز ہماری جاتی ہے, ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرض ہے, اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرض ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ضمن میں آ جاتا ہے, بندہ پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ کی ذات نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو ادا کیا جائے تو انسان باقی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے. اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. بندہ نماز کے سوال میں پاس ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک خط مشکات شریف کے اندر موجود ہے, آپ نے اپنے گورنروں کی طرف لکھا ہے درس مشکات کے اندر, یہ میں نے سنائی تھی پوری روایت. تو انہوں نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے تو اس نماز کی حفاظت کرو, اور جو بندہ نماز جیسے اہم فرض کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر باقی جو فرائض و امور اس کے ذمہ لگائے گئے ان کو وہ زیادہ ضائع کرنے والا ہے. یعنی اگر دیکھو نا وہ نماز کی پرواہ ایک بندہ نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو کہ باقی جتنی بھی امور ہیں نا وہ ان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ کا گزر فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس ہوا, ایک قوم کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزرے تو ان کے اگلے مقام کے اوپر بھی اور پچھلے مقام کے اوپر بھی چیتھڑے تھے, کپڑوں کے چیتھڑے. باقی بدن ان کا کیا تھا؟ ننگا تھا. اگلے مقام کے اوپر اور پچھلے مقام کے اوپر کپڑوں کے, پرانے کپڑوں کے چیتھڑے تھے, اور وہ جانوروں کی طرح چیخ رہے تھے, وہ جانوروں کی طرح چیخ رہے تھے. اچھا, اور درخت زقوم کھا رہے تھے. ان کا کھانا کیا تھا؟ استغفر اللہ, درخت زقوم, تھور, یہ بالکل کانٹوں والا جو پھل ہوتا ہے وہ کھا رہے تھے. اچھا, اس کا ذکر پھر چلو ٹھیک ہے, وہ آیت کریمہ پھر تفسیر بھی مجھے بتانی پڑے گی, تو پھر بس یہی وہ تھور کانٹے دار درخت, اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی وہ کھا رہے تھے. تو اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو تھور کھا رہے تھے اور دوسرا انگارے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. تھور بھی کھا رہے تھے اور جہنم کے انگارے اور پتھر بھی کھا رہے تھے. تو میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو زقوم کا درخت کھا رہے ہیں, کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں, اور انگارے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے.
اور طبرانی شریف 5ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی وہ قوم کات سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور زمین کی آبادی پانی سے بارش سے، اگر بارشیں نہ ہو تو سارا نظام ہی تہس نہس ہو جائے، خشک سالی ہو جائے، کھانے پینے کو کچھ ملے ہی نہیں آپ کو۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام ہے، لہٰذا اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، جو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے بڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی علی قوم شفاہم، آئے ہائے ہائے، ان کے جو اونٹ تھے نا، فرمایا قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا معراج والی رات، تو ایک قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا، شفاہم، اچھا جی، تقرض بمقاریض، ان کے اونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تقرض بمقاریض من نار، اونٹ ان کے یہ جو اونٹ ہیں لپس ہیں یہ کاٹے جا رہے تھے آگ کی کینچیوں سے، آگ کی کینچیاں تھیں اور اونٹ ان کے کاٹے جا رہے تھے۔ قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء من اہل الدنیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ خطباء ہیں، یہ واعظین ہیں جو واعظ کیا کرتے تھے لوگوں کو، من اہل الدنیا، دنیا میں سے، ممن كانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ تھے، یہ خطیب تھے، بے عمل قسم کے خطیب تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نیکی کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود برائی سے نہیں رکتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ بے عمل خطباء کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بے عمل خطباء کو اس صورت کے اندر دیکھا ہے۔ اچھا آگے بڑھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اچھا وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کیا کر رہے تھے؟ نوچ رہے تھے، تانبے کے ناخن تھے اور اپنے سینوں کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ چہروں کو، تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچنے والے یہ کون ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرنے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں نا جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ویقعون فی احرازہم، لوگوں کی عزتوں کے اوپر عملہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں کو خراب کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جہنم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دکھایا گیا کہ لوگوں کے ناخن ہیں بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں، اور اس ناخن سے یہ اس طرح کرتے ہیں، اپنا چہرہ بھی نوچتے ہیں اور اپنا سینہ بھی نوچتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے؟ یعنی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا کیا ہے؟ غیبت کرنا، اور الغیبت اشد من الزنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کو اٹھا کے دیکھیں، یہ اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، خاص کر یہ عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ مرض پایا جاتا ہے غیبت کا، جہاں پر دو اکٹھی ہوتی ہیں تیسرے کا ہی ذکر کرتی ہیں، تیسری کسی خاتون کا ذکر کرتی ہیں یا تیسرے کسی اور شخص کا ذکر کرتی ہیں۔ مردوں کے اندر بھی یہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے علاوہ دوسروں کو یاد کرتے، اس طرح نہیں، غیبت نہ کریں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ بیٹھیں، 2 آدمی بیٹھیں آپس میں بات کریں، 3 آدمی بیٹھے چوتھے کی بات نہ کریں، 4 بیٹھے 5ویں کی بات، یار آپس میں گپ شپ تھوڑی ہو سکتی۔ پہلی تو بات ہے فضول گپ شپ کے لیے وقت بھی نہیں ہونا چاہیے، بس ہر وہ محفل قیامت والے دن اس کے اوپر انسان کو وہ افسوس ہوگا کہ جو محفل آپ اٹھیں اور اللہ رسول کو اس کے اندر ذکر نہیں ہوا ہے، اور وہ محفل بدبودار محفل اور وہ محفل منحوس محفل ہے اور اس کی نوست ہوتی ہے۔ تو پہلے تو صرف خالص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر مشتمل محفل اس کے اندر بیٹھیں، لیکن چلو آپس میں دنیا کی جو مباح باتیں، جائز باتیں، اپنے کاروبار کی، اپنا دکھ سکھ سنانا ایک دوسرے کو، اپنے دل کی باتیں کرنا، اپنا دکھ شیئر کرنا، بے شک کریں، لیکن اس کے اندر چوتھے بندے کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس غیبت سے بھی، اس جمعے کے دن کے صدقے اور اس شعبان المعظم کے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابن کثیر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ لما عرج بی ربی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما عرج بی ربی عز وجل مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يحمشون وجوههم وصدورهم وقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ یہ بھی وہی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو روایت ہے یہ تفسیر روح البیان کی ہے غیبت کے متعلق، اور دوسری جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر کی ہے، یعنی یہ جو لوگ ناخن جن کے تھے نا تانبے کے، یہ اپنے سینوں کو چہروں کو نوچنے والے، یہ غیبت کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس طریقے سے ایک اور گروہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر پہلے سے بوجھ موجود ہیں اور وہ مزید بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی حالت ایک مثال کے ذریعے ظاہر کی گئی۔ کون سے لوگوں کی؟ وہ شخص جو امانت سے عاجز ہونے کے باوجود مزید امانتیں اٹھاتا ہے،
ایک صوبے کی حکومت نہیں سنبھال سکتا، کہتا ہے مجھے پورے ملک کی حکومت دے دو، پورے ملک کی حکومت نہیں اٹھا سکتا، کہتا ہے ساتھ والا ملک بھی مجھے دے دو، میں اس کی حکومت چلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دکھائی گئی کہ ایک شخص سے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، لکڑیوں کا گٹھا اس کو جمع کیا، اس کو اٹھا نہیں سکتا، اچھا، لیکن اس کے اندر وہ مزید لکڑیاں ڈالتا جاتا ہے، ہائے وہ گٹھا پہلے سے بھی نہیں اٹھایا جاتا، مزید اور لکڑیاں اس کے اندر جمع کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے ادا کرنے پر قادر بھی نہیں ہوتا اور چاہتا ہے کہ مزید امانتیں بھی اس کے سپرد کی جائیں، اس کے لیے بھی جتنا بوجھ آپ اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ یا رسول اللہ، مومن اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن اپنے آپ کو اس طرح ذلیل کرتا ہے کہ اس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے جو اس کے بس سے باہر ہوتی ہے، بس جہاں تک نہیں آپ پہنچ سکتے وہ بات آپ نہ کریں، جو وزن آپ نہیں اٹھا سکتے وہ نہ کریں۔ اب میں یہاں پر بیٹھ کر حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دوں، مجھے اٹھا لیں، مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو مجھے اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ اس بات کے اندر ہاتھ ہی نہ ڈالیں، اس سے نچلے درجے کے کام ہے وہ میں کروں جو میرے بس کے اندر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زیادہ اس سے طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نہیں دیتے۔ آگے بڑھیے، جو لوگ برائی کرتے ہیں دوسروں کی خواتین سے اور جو عورتیں اپنے مردوں کو چھوڑتی ہیں اور دوسروں کے پاس جاتی ہیں، ان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دکھایا گیا؟ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زانیوں کا حال، زنا کرنے والوں کا حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سامنے دیگچیوں کے اندر یعنی پلیٹوں کے اندر یہ کیا ہوتی ہیں؟ کٹوی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں نام ابھی ایک دم ذہن سے سکپ ہو گیا ہے، انڈی، یہ انڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا صاف ستھرے گوشت کی، تو ادھر دیکھیں پانی کہیں ہے تو لے آئیں، صاف ستھرے گوشت کی انڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، تو وہ اس کو چھوڑتے ہیں اور دوسری انڈیوں کے اندر جن کے اندر گلا سڑا گوشت ہے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی ستھری انڈیوں کو چھوڑ کر وہ جو گلے سڑے گوشت والی انڈیاں ہیں ان کو جا کر کھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو پاک نیک ستھری اور حلال بیویاں چھوڑ کر آرام فعل کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی آرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، جو عورتیں ان کے اوپر آرام ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے خاوند موجود تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خواتین اس طرح کرتی تھیں، خاوند اپنے موجود تھے اور دوسروں کے پاس جایا کرتی تھی۔ میری بات کے اوپر ناراض بھی نہیں ہونا، میں نے اس معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی ہے، مردوں کے اندر بھی یہ دیکھی ہے کہ اپنی بیویوں کے اندر دلچسپیاں نہیں لیتے، جو کچھ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت کی حور بن کے آ جائے نا جنت کی، اور یہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اس میں سے بھی نکالتے رہتے ہیں، اور باہر وہ میری طرح وہ ٹینڈا مینڈا سے بھی ہو تب بھی اس کی وہ یہ سمجھانے کے لیے ناراض نہیں ہونا، آپ کو پتہ ہے میری عادت اس طرح کی باتیں میں نہیں کرتا ہوتا، اور اس طرح خواتین کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی اس طرح کرتی ہیں کہ بننا سورنا سجنا سورنا اپنا وہ میک اپ جو کچھ ہوتا ہے وہ خامدوں کے لیے نہیں ہوتا، اور باہر سے کوئی بھی آ جائے تو اس کو وہ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرا سا تو اس کو دکھانے کے لیے اور ان کے ساتھ تعلق پر، تو اس طرح ہے، دونوں طرف یہ بات پائی جاتی ہے، عورتوں کی طرف بھی یہ بات پائی جاتی ہے، وہ بھی اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے خامدوں کے لیے سجنا سورنا نہیں ہوتا اور دوسروں کی طرف ہوتا ہے، اور مردوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن مردوں کے اندر عورتوں کی بنسبت تھوڑا کم پائی جاتی ہے یہ بات، لیکن خواتین اکثر میں نے دیکھا خاص کر اس دور کی جو خواتین ہوتی ہیں دولت کے اوپر مرتی ہیں، ناراض نہیں ہونا میری اس بات کے اوپر، کئی دفعہ میں نے دیکھا بڑے بڑے مجموعوں کے اندر نہ تو امیر کبیر کوئی شخص ہوتا ہے نا، اس کے لڑکیوں کو اٹھا کے اس کو دودھ بھی پلانا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارے دولت کی وجہ سے، ناراض اس بات کے اوپر پھر میں معافی مانگتا ہوں، ناراض اس بات کے اوپر نہیں، اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، کل قیامت والے دن اس چیز کی یہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ، کہ جو لوگ اس طرح کریں گے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں کے پاس جائیں گے اور اپنے خامدوں کو چھوڑ کر جو خواتین دوسرے کے خامدوں کے پاس جائیں گی تو ان کی حالت یہی ہوگی، ان کو پتہ چلے گا کہ مطلب یہ سزا ہے ان کی۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے، یہ بھی تفسیر روح البیان کی روایت ہے اور علامہ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ڈھاکہ ڈالنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مثال دکھائی گئی جس طرح ایک نوکیلی لکڑی ہوتی ہے نا، نوکیلی لکڑی تو کانٹے دار لکڑی ہوتی ہے، تو وہ ایک جگہ کے اوپر باندھی ہوئی ہے کانٹے دار لکڑی،
تو جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے نا، اس لکڑی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ کانٹے دار جو لکڑی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھیں نا، یہ دیوار آپ کو پیچھے نظر آ رہی دائیں بائیں، یہاں پر باندھ دینا تو جو بھی یہاں سے گزرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ زخمی ہوگا، اس کا سینہ زخمی ہوگا۔ پھر سن لیں، جو ڈاکے ڈالتا ہے ڈاکو نا، اس کا حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھایا گیا کہ ایک لکڑی ہے، ڈاکو کی مثال ایک نوکیلی کانٹے دار لکڑی ہے کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اسے پھاڑ دیتی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ راستوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں، راستوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو بھی راستے سے گزرتا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کو راہ سے بھی بیراہ کر دیتے ہیں۔ راستے کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ یہاں پر چوکوں چوراہوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی خواتین مائیں بہنیں اس طرح آتی ہیں تو وہ سائڈ مار راستہ ہی بدل دیتی ہیں، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ راستہ قطع کروا دیتے ہیں۔ اور صحیح جو مفہوم ہے حدیث پاک کا، یعنی اول درجے کا جو مفہوم ہے، جو بہترین جو حدیث پاک کی شرح ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح دیکھیں نا جبریل یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور اسے قطع کر دیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے وہ آیت بھی تلاوت فرمائی کہ ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ۔ تو صاحب تفسیر روح البیان یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس میں زنا مانوی اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اہل طلب سے راستہ روکنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں، مال و دولت، مال و متاع، جو کچھ آپ کی جیب کے اندر اس کو لوٹ لیتے ہیں، اور اس سے مراد دھوکے باز قسم کے گمراہ امام بھی ہیں۔ ڈاکو سے مراد ایک ڈاکو تو وہ ہے نا کہ جو ڈاکو آپ کی جیبوں کے اوپر ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور فرمایا سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ بھی ڈاکو ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں، یعنی ظاہری ان کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے اولیاء اللہ والا، بڑا سونا وہ جبہ کبا، چٹے دودھ کپڑے، چٹی دودھ ٹوپی، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگوں کے اعتقادات کو بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو بھی خراب کرتے ہیں، اور حق بات کے خلاف بات دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور مقلدین کو راستے سے ہٹاتے ہیں، جس راستے کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں نا، صراط مستقیم کے اوپر، اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور بہترین راستوں کو قطع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال بھی صاحب تفسیر روح البیان والے اسماعیل حقی صاحب فرماتے ہیں ان کی مثال بھی ڈاکوں کی ہے، یعنی جو علماء نام نہاد علماء ہیں، سو کالڈ علماء ہیں، اور علماء کے جبے اور گیٹ اپ کے اندر آتے ہیں، ان کی مثال بھی کیا ہے؟ ڈاکوں کی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ایک شخص دکھایا گیا، فحش گو جو شخص تھا، فحش گو، گندی باتیں کرنے والا فضول، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھایا گیا۔ حضور ایک سوراخ کے اوپر تشریف لائے جس سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے، بہت بڑا بیل اس میں سے نمودار ہوتا ہے، پھر وہ واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس میں سے واپس نہیں جا سکتا، اس میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہوتے؟ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں، پھر واپس لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں سکتے، یعنی دیکھیں نا وہ نکلا ہوا تیر پھر کب واپس آتا ہے، لہٰذا انتہائی تول کر اور سوچ سمجھ کر گفتگو کریں کہ جو جملے منہ سے نکل جاتے ہیں پھر یہ واپس نہیں آتے لوٹ کر، پھر ان کا اثر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ زخمی کر دیتے ہیں، اسی لیے اس کو کلمہ کہتے ہیں نا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلنا یا رسول اللہ ما رأیت لیلۃ اسری بک قال انطلق بی الی حلق من حلق اللہ کثیر، فرمایا ایک بہت بڑی رجال وکل رجل، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کی طرف میں گیا، بہت بڑی وہ کثیر زیادہ آدمی تھے، ان میں سے ہر آدمی کے ہونٹ، ہر آدمی کی یہ لپس تھے جو ہونٹ تھے یہ اونٹوں کی طرح تھے، بہت بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ان کے ہونٹ تھے، اللہ اکبر، اور ان پر چند لوگ مسلط تھے، ٹھیک ہے، وہ موکل به رجال یفکون لحا احدهم ثم یجاؤ بصخرۃ من، اچھا فرمایا ان کے اوپر لوگ مسلط تھے، بہت بڑے کثیر لوگ تھے، اونٹ ان کے یہ جو اونٹ تھے یہ بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ان کے اوپر لوگ مسلط تھے جو ان کے اونٹوں کو کھول کر ان میں آگ سے گرم کیے ہوئے پتھر ٹھونس دیتے تھے، بڑے بڑے اونٹوں والے لوگ
اور ان کے اوپر لوگ مسلط ہیں یعنی فرشتے، وہ اس طرح کرتے ہیں، بڑے بڑے آگ سے گرم کی وہ پتھر ان کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، اچھا، اور وہ پتھر ان کے نچلے حصے سے اس مقام سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ظلماً کھا جاتے تھے، اور یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرنے والے ہیں۔ دیکھیں نا آگ کے وہ پتھر ان کے پیٹوں کے اندر ٹھونسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی بلا شبہ یتیموں کا ہی مال کھانے والے اور غریب لوگوں کا حق کھانے والے ہیں۔ کون؟ کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے کروڑوں اربوں کا مال دیا، کروڑوں اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیاں، ان کی جائیدادیں، ان کے اندر وہ زراعت کرتے ہیں، ان کے بینک بیلنس موجود ہیں، اور وہ یتیموں کے لیے جو زکوٰۃ ہوتا ہے اور خیرات ہوتی ہے تو اس کے نام کے اوپر وہ زکوٰۃ فارم بنوا لیتے ہیں اور جا کر اس طرح کرتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر جا کر علاج کرواتے ہیں زکوٰۃ فارم کے اوپر۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے 5-10 سالوں کے اندر ان لوگوں کو دیکھا، بڑی گندی موت یہ لوگ مرے۔ یعنی سب کچھ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں عطا کیا ہے، نہ تمہارے کپڑے صاف ہوں، نہ تمہارے بدن کے اوپر ٹوپی صاف ہو۔ وہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا نا کہ چلو وہ روایت مسلم شریف کی وہ تھوڑی طویل ہے، ایک شخص حضور کے پاس حاضر ہوا نا تو اس کی اسی طرح حالت تھی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا نا تو اس کی حالت میلی کچیلی تھی، کپڑے صاف ستھرے نہیں تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ہے تیرے پاس، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو نعمت عطا فرمائے نا تو اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو خدا تعالیٰ نے مال عطا کیے، لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پاس موجود ہیں، نہ یہ کپڑے پہنتے ہیں، نہ کچھ یہ اچھا کھاتے ہیں، نہ کچھ یہ اچھا پہنتے ہیں، نہ اپنے اولادوں کو کھلا کھلا دیتے ہیں کہ یہ کھائیں پئیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں۔ اسی طرح جس طرح یتیموں والا ان کا حال ہوتا ہے، ہاسپٹلس کے اندر میں نے ان کو دیکھا ہے، خود میں نے دیکھا ہے، کروڑوں روپے کے زکوٰۃ فارم کے اوپر وہ علاج کرواتے ہیں، وہ بے نظیر انکم۔ چلو اس کے اندر تو میری اس طرح کہ میں اس طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ کا مال ہے، بہرحال وہ بھی دیکھیں مسکین لوگوں کے لیے نا، ہر بندہ کیوں لے؟ وہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے نا اس کے اندر بھی دیکھیں وہ یتیم مسکین لوگوں کے لیے نا، غریب لوگوں کے لیے امداد کی جاتی ہے نا۔ تو جن لوگوں کے پاس پہلے سے کروڑ موجود ہے وہ 5-10 ہزار روپے کو کیوں اپنا وہ ضمیر بیچتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو میں نے عرض کر رہا ہوں نا کہ 8-10 سالوں کے اندر میں نے دیکھا یہ بڑی گندی موت ہے، ان کی شکلیں بھی ان کی بگڑ جاتی ہیں، اسی طرح یتیموں والی، نہ کوئی جنازے کے اندر ہوتا ہے اور وہ نوست ہی ہوتی ہے، نچھی نوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز سے حفاظت فرمائے، نہ کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں دیے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں۔ تو یہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ آگ کھاتے تھے، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ان کے بڑے بڑے اونٹوں کی طرح اونٹ ہوں گے اور آگ سے گرم کیے ہوئے پتھر ان کے پیٹوں کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے اس طرح کی ہے کہ ایک آواز سنی ہے، بڑی ٹھنڈی خوشبودار آواز حضور کے پاس سے گزری، آواز حضور نے سنی ہے۔ تو وہ آواز کیا تھی کہ اللہ پاک جو میں نے وعدہ میرے ساتھ تو نے کیا ہے ان بندوں کو میرے اندر لا۔ اور دوسری آواز حضور گرم آواز تھی اور ناپسندیدہ آواز تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزری، حضور نے اس کی گفتگو سنی، وہ کہتی اللہ پاک جو کچھ میرے ساتھ تو نے وعدہ کیا وہ پورا فرما۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ دو آوازیں یا رسول اللہ، پہلی جو ٹھنڈی خوشبودار آواز گزری اس میں سے جو آواز ہے یہ جنت کی آواز تھی، یعنی یا اللہ جنت کے لیے جن لوگوں کو تو نے پیدا کیا ہے میرے اندر جو لوگ آئیں گے یا اللہ ان کو لا، یعنی لوگوں کے لیے وہ دعا کرتی ہے جنت، جو اس کے اہل ہیں نا ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ آئیں میرے اندر۔ اور اسی طرح دوزخ بھی پکارتی ہے کہ پاک پروردگار وہ لوگ میرے اندر لا کے آباد کر جن کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا، یعنی جہنمی لوگ۔ تو اب دیکھیں نا آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کون سی جو آواز ہے اس کے آپ اہل بننا چاہتے ہیں، وہ جو آواز جہنم نے دی ہے اس کے اہل آپ بننا چاہتے ہیں، یا وہ جو آواز جنت دے آپ اس کے اہل بننا چاہتے ہیں؟ ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں جہنم کا اہل جنت کا اہل بنائے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کا اہل بنائے، جنت کی اہلیت اللہ تعالیٰ وہ اپنے اندر کام کرے، وہ اپنے اندر ستھری اور پاکیزگی اور نظافت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ جو صدا جنت کی ہے ہم اس کے اہل بن جائیں اور جنت کے اندر ہم جا کر آباد ہو جائیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ پاک کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دوزخ سے اس دن کے صدقے حفاظت فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔